हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत ऐसी थी कि पत्थरों को ज़िंदा कर दे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नौरोज़ का जश्न था। नए साल की खुशी में मीना बाज़ार सजा था। महल की ख़वातीन दुकानें सजाए जेवर, मसाले और दूसरी अशिया फ़रोख्त कर रही थी ताकि हासिल होने वाली आमदन से गरीबों की मदद की जा सके। चूँकि ख़वातीन नकाब के बगैर थी, इसलिए सिर्फ शहनशाह जहांगीर या शहज़ादा ही वहाँ आ सकते थे। शहज़ादे खुर्रम का भी वहाँ आना हुआ। एक दुकान पर उन्होंने कीमती पत्थर और रेशम फ़रोख्त करते एक लड़की को देखा। नरम व नाजुक हाथों से वो इंतहाई उम्दा कपड़े को तह लगा रही थी। एक लम्हे को दोनों की आंखें चार हुईं। खुर्रम का दिल तेज़ी से धड़कना आवाज़ सुनने के गर से पूछा, ये पत्थर कैसे है? पत्थर उठाते हुए लड़की ने तंग कर कहा कि जनाब, ये कीमती हीरा है। क्या आपको इसकी चमक से अंदाज़ा नहीं हो रहा? इसकी कीमत 10,000 रुपये है। लड़की को तब हैरत हुई जब खुर्रम उस कीमत को अदा करने पर राज़ी हो गए। अब जबकि उस पर आपका हाथ लगा है तो ये कीमत कुछ भी नहीं। लड़की ने शर्माकर नज़रें झुका लीं। खुर्रम ने कहा, अगली मुलाकात तक मैं उसे दिल के पास रखूँगा। लड़की ने जाना कि अब ये खेल नहीं रहा। कांपती आवाज़ में पूछा, और ये मुलाकात कब होगी? जिस रोज़ हमारे दिल मिलेंगे, खुर्रम ने सरगोशी के अंदाज में कहा, और तब तारों से चमकदार असली हीरे आप पर निछावर करूँगा। कैरोलीन आर्लैंड और मैडलेन कोमोरा ने अपनी किताब ताजमहल में यह वाक़या लिखते हुए बताया कि यह लड़की अर्जुमंद बानो थी। उनके दादा मिर्ज़ा गियास बेग, जिन्हें एतमादुल दौला यानी रियासत का सुतून भी कहा जाता है, मुग़ल शहनशाह अकबर के दौरे हुकूमत में शाही दरबार में दाखिल हुई और बाद में वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। उनकी फूफी महरुन्निसा ने सन 1611 में शहनशाह जहांगीर से शादी की और नूरजहां के नाम से मशहूर हुई। नूरजहां के भाई और अर्जुमंद के वालिद अब्बुल हसन आसिफ खान ने भी दरबार में आला ओहदा हासिल किया। मुइनुल आसार में लिखा है कि बाप दादा ने अर्जुमंद के हुस्न व जमाल, फ़हम व फ़रासत का लिहाज करके आला दर्जे की तालीम दी। माँ की तरबियत ने 4 चांद लगाए। जब पढ़ लिख कर फारिग हुई तो उनके हुस्न व जमाल का चर्चा चहारे आलम था और इल्म व फ़ज़ल के घर घर चर्चे थे। रीनो का नाथ अपनी किताब 16वीं और 27वीं सदी ईस्वी में काबिल ज़िक्र मुग़ल और हिंदू ख़वातीन में लिखती हैं कि अर्जुमंद अलमी मैदान में काबिल ज़िक्र थी और एक बासलाहियत और तहज़ीब याफ्ता ख़ातून थी। वो अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर उबूर रखती थी और नज़में लिख सकती थी। वाल्डिमार हैंसन के मुताबिक वो शाइस्तगी और खुश अखलाक़ी के लिए मशहूर थी। शहनशाह जहांगीर ने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की तजवीज़ पर उनके साथ मंगनी के लिए आसानी से रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। मासरुल अमरा के मुताबिक जहांगीर ने निजाबत व शराफत का लिहाज करके अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम की मंगनी की और ख़ुद रस्म के मुवाफ़िक अपने हाथ से अंगूठी पहनाई। मोहम्मद अमीन किज़ूनी ने बादशाह नामा में लिखा है कि जहांगीर के चहीती अहलिया नूरजहां ने अपनी भतीजी के साथ शहज़ादा खुर्रम की शादी तय करने में खुसूसी दिलचस्पी ली। दरबारी नजूमियों की तरफ से शादी के लिए मुंतखब होने वाली मुबारक तारीख के लिए मंगनी के बाद 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। इंतहाई शान व शौकत के साथ ये शादी सन 1607 में होने वाली मंगनी के बाद 1612 में हुई। तो मोइनुल आसार में लिखा है कि शादी की तकरीब एतमादुल दौला मिर्ज़ा गियास के घर मुनक़द हुई और उससे मुतल्लिक़ तमाम रसूम वहीं अदा की गई। जहांगीर ने खुद नौशा दुल्हा की इमामा पगड़ी पर मोतियों का हार बांधा और महर 5 लाख करार पाया। खुर्रम की उम्र 20 साल 1 माह 8 रोज़ और बेगम की उम्र 19 साल 1 रोज़ थी। चंद्रपनित के मुताबिक शहज़ादा खुर्रम ने उन्हें उस वक़्त की तमाम ख़वातीन में शक्ल व सूरत और किरदार में मुंतखब करार देते हुए मुमताज़ महल का खिताब दिया।
ان کی منگنی اور شادی کے درمیانی برسوں کے دوران خرم نے سن 1610 میں اپنی پہلی بیوی شہزادی کندہاری بیگم سے شادی کی اور ممتاز سے شادی کے بعد سن 1617 میں تیسری بیوی ایک مغل درباری کی بیٹی عز النساء بیگم اکبر آبادی محل کو بنایا۔ درباری مورخین کے مطابق یہ دونوں شادیاں سیاسی اتحاد تھیں۔ ظفر نامہ شاہ جہاں کے مطابق ارجمند بانو بیگم نے اپنی ادب شناسی، مزاج دانی اور خدمت گزاری سے شہزادہ خرم کو موہ لیا اور زیادہ عزیز قرار پائیں۔ درباری تاریخ نگار معتمد خان کا اقبال نامہ جہانگیری میں کہنا ہے کہ جو قربت، گہری محبت اور توجہ ممتاز محل کے لیے تھی، دوسری بیویوں کے لیے نہیں تھی۔ اس طرح تاریخ نگار عنایت خان نے تبصرہ کیا کہ ان کی ساری خوشی اس نامور خاتون ممتاز محل پر مرکوز تھی، اس حد تک کہ دوسری بیویوں کے لیے اس پیار کا ہزارواں حصہ بھی نہیں جو ان کے لیے تھا۔ ظفر نامہ شاہ جہاں میں لکھا ہے، سن 1628 میں 36 برس کی عمر میں شہاب الدین محمد خرم شاہ جہان کا لقب اختیار کرتے ہوئے تخت پر بیٹھے۔ آصف خان وزیر اعظم بنے، جشن منایا گیا۔ 1,80,00,000 روپے نقد و جنس اور 4 لاکھ بیگھہ زمین اور 120 موضوع خیرات کیے اور انعام دیے۔ ایسے ہی محفل ممتاز محل نے آراستہ کی اور جوہر اور طلا و نکر کے پھول شاہ جہاں کے سر پر سے نثار کیے۔ بادشاہ نے 2 لاکھ اشرفیاں اور چند لاکھ روپے ممتاز محل کو دیے اور 10 لاکھ روپے سالانہ مقرر ہوا، اور دوسری بیگم صاحبہ کو 1 لاکھ اشرفی اور 4 لاکھ روپے بخشی ہوئی اور 6 لاکھ روپے سالانہ قرار پایا۔ مہر شاہی ممتاز محل کو سپرد ہوئی۔ بہت زیادہ آمدنی والی زمینیں اور جائیدادیں دی گئی۔ جسونت لال مہتا نے لکھا ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاز کو بادشاہ بیگم، خاتون شہنشاہ، ملک جہان، دنیا کی ملکہ اور ملکہ الزمانی، زمانے کے ملکہ اور ملکہ ہند، ہندوستان کی ملکہ کے خطابات دیے۔ شاہ جہاں نے انہیں وہ آسائشیں عطا کی جو ان سے پہلے کسی اور ملکہ کو نہیں دی گئی۔ انہیں حضرت کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ کسی اور ملکہ کی رہائش گاہ خاص محل آگرہ کے قلعے کا حصہ کی طرح آراستہ نہیں تھی۔ جہاں ممتاز شاہ جہاں کے ساتھ رہتی تھی، اسے خالص سونے اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا اور اس کی اپنی ہی گلاب کے پانی کے چشمے تھے۔ وہ شاہ جہاں کے مستقبل اور قابل اعتماد ساتھی، معتمد اور مشیر تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنے لیے سیاسی اقتدار نہیں چاہا۔ ملکہ کے طور پر ممتاز محل کا دور ان کے بے وقت موت کی وجہ سے صرف 3 سال تھا۔ مارشل الامراء کے مطابق ممتاز محل شاہ جہاں کی ملکی امور میں بھی مشیر تھی، مگر نور جہاں کی طرح نہ تھی کہ بادشاہ کو اپنے طور طریقے سے معطل کر رکھا تھا۔ ممتاز محل نے اپنی پھوپھی کے بدولت بڑے بڑے مصائب اٹھائے، مگر شاہ جہاں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو دلجوئی میں کمی نہ کرے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے نور جہاں کے 38 لاکھ روپے سالانہ پینشن مقرر کر دی اور عزت و حرمت میں فرق نہ آنے دیا۔ ممتاز محل اپنے اخلاق میں خاص شہرت رکھتی تھی۔ روزانہ سینکڑوں بیواؤں و ہزاروں مسکینی ان سے فیض پاتے۔ ممتاز محل فطری طور پر رحم دل تھی۔ غربت کی وجہ سے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اپنے مصارف سے کروا دیتی تھی۔ بہت سی مجرموں کی سزائیں معاف کروائیں۔ بہت سے معتوب ان کی سفارش سے منصب پر بحال ہوئے۔ شادی کے 19 سال میں ان کے 14 بچے، 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ان میں سے 7 پیدائش کے وقت یا بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اکثر حمل کے باوجود ممتاز محل نے شاہ جہاں کے ساتھ ان کی ابتدائی فوجی مہمات اور اس کے بعد ان کے والد کے خلاف بغاوت میں سفر کیا۔ انت کمار نے محبت کی یادگار یا لچگی موت کی علامت، تاج محل کے پیچھے کی کہانی میں لکھا ہے کہ ممتاز محل کی وفات 17 جون 1631 کو برہان پور میں تقریباً 30 گھنٹے طویل درد ذیل کے بعد اپنی 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے زیادہ خون بہہ جانے سے ہوئی۔ تب ان کے شوہر دکن کی مہم لڑ رہے تھے۔ ان کی لاش کو عارضی طور پر برہان پور میں ایک باغ میں دفن کیا گیا۔
ممتاز محل کی موت پر شاہجہاں کو شدید صدمہ ہوا۔ وائن بیگلی کا کہنا ہے کہ سوگ کے بعد جب شہنشاہ نمودار ہوئے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے، پیٹھ جھکی ہوئی تھی اور چہرہ بے رونق تھا۔ این میری شمل نے عظیم مغلوں کی سلطنت تاریخ فن اور ثقافت میں لکھا کہ ممتاز محل کی سب سے بڑے بیٹے جہان آرا بیگم نے باپ کو آہستہ آہستہ غم سے نکالا اور دربار میں والدہ کی جگہ سنبھالی۔ ممتاز محل کی ذاتی دولت 1 کروڑ روپے تھی۔ شاہجہاں نے اس میں سے آدھی رقم اپنی بیٹی جہان آرا بیگم اور باقی دوسرے بچوں میں تقسیم کر دی۔ دسمبر 1631 میں ان کی لاش ایک سنہرے تابوت میں ان کے بیٹے شاہ شجاع، ملکہ کے خادمہ اعلیٰ ذاتی مالج اور ان کی بیٹیوں جہان آرا بیگم اور گوہر آرا بیگم کے استاد ست النساء بیگم اور معزز درباری وزیر خان لے کر آگرہ آئے۔ وہاں اسے دریائے جمنا کے کنارے ایک چھوٹی سی عمارت میں دفن کیا۔ جنوری 1632 میں تدفین کی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جسے مکمل ہونے میں 22 سال لگنے تھے۔ انگریزی شاعر سر ایڈون آلینڈ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فن تعمیر کا ایک ٹکڑا نہیں جیسا کہ دوسری عمارتیں ہیں، بلکہ ایک شہنشاہ کی محبت کا فکریہ جذبہ ہے جو زندہ پتھروں میں ابھرتا ہے۔ جارج ٹائسٹن کے مطابق اس کی خوبصورتی کو ممتاز محل کی خوبصورتی کے استعار کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے بہت سے لوگ تاج محل کو نسائی یا فیمینین کہتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر نے مغلیہ سلطنت کا خزانہ خشک کر دیا۔ شاہجہاں تاج محل میں مصروف تھے کہ سن 1658 میں ان کے بیٹے اورنگزیب نے اپنی 3 بھائیوں کو قتل کرتے ہوئے سلطنت کا انتظام ان سے چھین لیا اور سن 1666 میں ان کی وفات تک انہیں آگرہ کے قلعے میں بند رکھا۔ شاہجہاں نے اپنی زندگی کے آخری دن کسی سے ملے بغیر مسمن برج سے تاج محل کو دیکھتے ہوئے گزارے۔ انتقال ہوا تو ممتاز محل کے پاس دفن کیا گیا۔ برطانوی مصنف روڈیارڈ کپلنگ پہلی بار تاج محل دیکھنے کے بارے میں یوں بتاتے ہیں: تاج نے 100 نئی شکلیں اختیار کیں، ہر ایک کامل اور ہر ایک وضاحت سے باہر۔ یہ آیوری گیٹ تھا جس کے ذریعے تمام اچھے خواب آتے ہیں، جواب آتے ہیں۔ بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور بھی اس طرح مسحور ہوئے تھے۔ صرف اس ایک آنسو کے قطرے کو اس تاج محل کو وقت کی گال پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکنے دو۔ یہ شاہجہاں کا اپنے محبوب ممتاز محل کے غم میں بہایا جانے والا آنسو ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے تاج محل گھوما ہے یا نہیں۔ اگر نہیں گھوما تو آپ کب تاج محل گھومنے جائیں گے؟ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔